شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اچھا لگتا ہے۔ تکلیف کا سن کر مجھے اور ڈر لگا، مگر دوسری رات میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ناراض نہ ہونے کے بجائے جو چاہتا ہے کر لے۔ مجھے کوئی مزہ نہیں یاد، صرف ایک فقرہ یاد ہے۔ اس کارروائی کے دوران فرشاد نے مجھ سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم 2 سال سے ایک آفس میں کولیگ تھے، مگر اسے پہلے اس سوال کا خیال نہیں آیا تھا۔ 23 سال، میرا جواب سن کر اس نے بے رخی سے مجھے آج بھی 13 سال سے پہلے کی گلابی جاڑوں کی وہ رات یاد ہے۔ وہ میری شادی کی رات تھی اور فرشاد نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے مباشرت کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں۔ بے بسی کے احساس سے ہی مجھے جھریاں آنی شروع ہو گئی تھیں اور میں نے اسے مزید پیش رفت کرنے سے روک دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، فرشاد نے کہا تھا۔ جب تمہیں میری ضرورت ہو بتا دینا۔ میری ضرورت؟ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ ہاں، مڈل کلاس میں لڑکیاں جب چھپ چھپا کر کچھ جان لیتی ہوں تو ہوں، ورنہ انہیں مباشرت کے بارے میں یا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ غلط پتہ ہوتا ہے۔ صبح نند نے مذاق میں پوچھا کہ کیا کیا رات کو؟ میں نے سچائی سے جواب دے دیا کہ کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو وہ سخت حیران ہوئی اور مجھے بتایا کہ اس کی شادی کی رات، وہ بھی صبح 4 بجے جب ہنگاموں اور رسموں سے فارغ ہوئے، تو تب بھی اس نے اور اس کے شوہر نے موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس نے کہا، شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اچھا لگتا ہے۔ تکلیف کا سن کر مجھے اور ڈر لگا، مگر دوسری رات میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ناراض ہونے کے بجائے جو چاہتا ہے کر لے۔ مجھے کوئی مزہ نہیں یاد، صرف ایک فقرہ یاد ہے۔ اس کارروائی کے دوران فرشاد نے مجھ سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم 2 سال سے ایک آفس میں کولیگ تھے، مگر اسے پہلے اس سوال کا خیال نہیں آیا تھا۔ 23 سال، میرا جواب سن کر اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ جب ہی مجھ سے مشکل ہو رہی ہے کہ شادی کی تھی، اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن فرشاد کی شخصیت کا ایسا روپ بھی ہوگا۔ مجھے اپنی تذلیل اور احساس کا پیچھے سے پتہ لگا رہا۔ کیا یہ ہوتا ہے وہ مباشرت جس کی خوشی میں اسے کبھی نہیں دے پاؤں گی، اور نہ ہی لطف کا ایک لمحہ اپنے لیے لے پاؤں گی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ فرشاد نارمل طریقے سے سیکس کر لیتے تو مگر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتے، اور میں یہ سوچتی رہ جاتی کہ کیا کروں۔ ہاں، اس کی خواہش ہوتی کہ میں الٹی لیٹتی ہوں۔ مجھے اس تصور سے بھی گھن آتی ہے، اور اسے میری رضامندی نہ ملنے پر مجھ سے بھی نفرت ہو گئی۔ میں فرشاد کی شکر گزار ہوں کہ اس نے زبردستی نہیں کی۔ مجھ 6 فٹ کا خوش شکل برفانی ریچھ یا تو میرا خون پی جاتا، یا پھر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا، اور ایسا کیا کیوں ہوتا رہے گا؟ میری مثبت سوچ نے ابھی تک ایڑیاں رگڑنا شروع نہیں کی تھیں۔ ابھی میں فرشاد کے برفیلے رویے کو تھکاوٹ کا نام دیتی، کبھی الجھن کا اور کبھی لاپرواہی کا، مگر مایوسی کے گہرے کھیڑ میں گرنا ہی قسمت تھی، کیا کرتی۔ بہت جلد ہی میں ہر ایک سے مشاہدہ کرنے لگی تھی۔ عزیزوں، جاننے والوں میں خاص طور پر وہ کپلز جن کی شادیاں میری شادی کے آگے پیچھے ہوئی تھیں، میں ان کی نظروں کا، ان کی باڈی لینگویج کا معائنہ کیا کرتی۔ کبھی بھی میری خود سمجھ میں نہ آتا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مگر لاشعوری طور پر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ دوسرے جنس آسودگی کا لطف لے رہے ہیں کہ نہیں۔ دن بدن مجھے لگ رہا تھا کہ میں ندی ہوتی جا رہی ہوں۔ جیسے جیسے محرومی کا احساس مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتا چلا جاتا، ویسے ویسے میں جواب مختلف غیر ملکی میگزین میں سیکس کے موضوع پر سوال و جواب سے اشتیاق سے پڑھنے لگی تھی۔ شادی کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال بچپن، بے کی اور ذہنی انتشار کی کیفیت میں گزر گئے۔ ان گنت راتیں، سینکڑوں لمحے اسی انتظار میں کہ کب میرا شوہر مجھ پر مہربان ہوگا۔ کبھی میں بستر چھوڑ کر قالین پر ڈھہ جاتی تھی، کبھی بڑا بڑھتی اور کبھی زاروں قطار رونے لگ جاتی۔ پھر ایک روز تنگ آ کر میں نے وہ جرات کر ڈالی جس کی خود مجھے بھی امید نہ تھی۔ میں نے فرشاد کے کپڑے اتار دیے، جا بجا اور بے وجہ بہت سے پیار سے اس پر برف جمی پگھلانے کی ہمت کی، مگر کچھ ایسے ہوا جیسے گہری نیند میں ڈوبا کوئی شخص پل بھر کو اپنی آنکھیں کھولے اور پھر وہی خراٹے۔ تو میں اور ناکامی نے میرا دماغ جیسے تہہ و بالا کر دیا۔ میں اپنی روح کو پتھر کا ہونے سے نہ روک سکی۔ تہذیب، پرورش اور شرم و حیا والے معاشرے میں
کہ جھوٹے حال میں پھنس کر میں کسی سے بھی اپنے دل کا حال نہ کہہ سکی۔ دنیا کو دکھانے کو میں مسکراتی، فرشاد کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، گلدانوں میں پھول لگاتی اور پھر تھک ہار کر کانٹوں کے بستر پر سو جاتی۔ بچپن سے سکھائی گئی شرم و حیا اور معاشرے کا بڑا سا منہ کھلنے کے خوف سے میں اپنا منہ بند رکھا، اور فرشاد نے ایک روگ کی طرح امر بیل بن کر میرے وجود کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی میری جیسی عورتوں کو بھی اپنی زبان کھولنے کی اجازت ملے گی؟ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، پلیز پلیز سپورٹ کریں پلیز۔